کہتے ہیں باپ کبھی روتا نہیں، مگر اس رات رمضان نے ایک باپ کو رلا دیا۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا تھا۔ گلیوں میں ایک عجیب سی رونق تھی۔ ہر طرف سے مبارکباد کی آوازیں آ رہی تھیں۔ خواتین گھروں میں سحری کی تیاریوں میں مصروف تھیں اور بچے اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ کل کس کس کا روزہ ہوگا۔ لیکن ان سب مسکراہٹوں کے بیچ شہر کے ایک پرانے محلے میں ایک چھوٹے سے گھر کے صحن میں یوسف اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسی پریشانی تھی جو وہ اپنی بیوی فاطمہ اور 10 سال کے بیٹے علی سے چھپانا چاہتا تھا۔ یوسف ایک پرائیویٹ کمپنی میں کلرک تھا، لیکن پچھلے ہی ہفتے کمپنی بند ہونے کی وجہ سے اس کی نوکری چلی گئی تھی۔ گھر میں جو تھوڑی بہت بچت تھی وہ پچھلے مہینے علی کی بیماری میں لگ گئی تھی۔ آج چاند رات تھی اور یوسف کی جیب میں صرف 150 روپے تھے۔ اندر سے علی بھاگتا ہوا آیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ ابو ابو، چاند نظر آ گیا۔ کل میرا پہلا روزہ ہے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا نا کہ میرے پہلے روزے پر آپ مجھے سحری میں میری پسند کا حلوہ پوڑی اور افطار میں ڈھیر سارے پھلوں فروٹس کا انتظام کریں گے۔ یوسف نے اپنے بیٹے کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ اس کا دل اندر ہی اندر ٹوٹ گیا، مگر باپ کا دل اپنی اولاد کی خوشی کے آگے ہر درد پیتا ہے۔ یوسف نے مسکرا کر علی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، کیوں نہیں میرے شہزادے، کل تمہارا پہلا روزہ ہے اور یہ روزہ اتنا خاص ہوگا کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گے۔ علی خوشی سے جھومتا ہوا اندر چلا گیا۔ تبھی فاطمہ، علی کی امی، باہر آئیں۔ اس کی آنکھوں میں فکر تھی۔ یوسف، گھر میں آٹا اور چینی ختم ہے، سحری کے لیے کچھ لے آئیے، اور ہاں، علی کے پہلے روزے کے لیے کچھ خاص۔ فاطمہ رکی کیونکہ اس نے یوسف کی نم آنکھوں کو دیکھ لیا تھا۔ یوسف، کیا بات ہے؟ آپ پریشان ہیں؟ یوسف نے جھوٹی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ نہیں فاطمہ، بس تھکی ہوئی آنکھیں ہیں۔ میں ابھی بازار جاتا ہوں، سب کچھ لے آؤں گا۔ تم فکر مت کرو، اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ بازار میں رونق تھی۔ کھجوروں، پکوڑوں اور پھلوں کی دکانیں سجی ہوئی تھیں۔ ہر کوئی اپنے بچوں کے لیے خریداری کر رہا تھا۔ یوسف بازار کے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ اس نے اپنے پرس کو دیکھا۔ صرف 150 روپے۔ اتنے میں تو شاید آٹا بھی پورا نہ آتا۔ پھلوں اور حلوہ پوری کی تو بات ہی دور تھی۔ یوسف کا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی کہ وہ اپنے بیٹے کی ایک چھوٹی سی خواہش، وہ بھی عبادت سے جڑی خواہش، پوری نہ کر سکے۔ اچانک یوسف کی نظر اپنی کلائی پر پڑی۔ وہاں ایک پرانی لیکن قیمتی گھڑی بندھی تھی۔ یہ گھڑی یوسف کو اس کے مرحوم والد نے اس کی شادی پر تحفے لے دی تھی۔ یہ گھڑی اس کے لیے صرف وقت دیکھنے کی مشین نہیں تھی، اس کے باپ کی آخری نشانی تھی۔ یوسف نے گھڑی کو کھولا، اسے چوما اور ایک گھڑی ساز، واچ میکر کی دکان کی طرف بڑھ گیا۔ دکاندار نے گھڑی دیکھ کر کہا، بھائی یہ تو بہت نایاب گھڑی ہے، کیوں بیچ رہے ہو؟ یوسف نے آنسو روکتے ہوئے کہا، بھائی مجھے پیسے چاہیے، میرے بیٹے کا کل پہلا روزہ ہے اور میرے پاس اسے سحری کرانے کے پیسے نہیں ہیں۔ اللہ نے چاہا تو زندگی رہی تو ایسی 10 گھڑیاں لے لوں گا، پر میرے بیٹے کے پہلے روزے کی سحری کا وقت واپس نہیں آئے گا۔ دکاندار نے چپ چاپ یوسف کو 4000 روپے دیے۔ یوسف نے اس رات بازار سے علی کی پسند کی ہر چیز خریدی۔ گھر واپس آیا تو اس کے چہرے پر تھکان تھی پر آنکھوں میں سکون۔ رات کے 3 بجے گھر میں روشنی ہوئی، سحری کا وقت۔ علی کی آنکھ کھلی تو دسترخوان سجا ہوا تھا، پھینی، حلوہ پوری، کھجور، شربت۔ علی کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ابو، آپ واقعی دنیا کے سب سے اچھے ابو ہیں۔ یوسف نے علی کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ سحری کھائی گئی، اذان ہوئی، پہلا روزہ شروع ہو گیا۔ لیکن علی نے ایک بات نوٹس کی، ابو کی کلائی پر ان کی پیاری گھڑی نہیں تھی۔ جب اس نے پوچھا تو یوسف نے بات گھماتے ہوئے کہا، بیٹا وہ ریپیئر ہونے گئی ہے۔ دن کا آغاز ہوا، رمضان کا پہلا دن، اور گرمی اپنی عروج پر تھی۔ 10 سال کے علی کا پہلا روزہ تھا۔ پیاس سے اس کے ہونٹ سوکھ رہے تھے، پر دل میں ایک عجیب سا روحانی جذبہ تھا۔ صبح 9 بجے یوسف اپنی پرانی شرٹ پہن کر گھر سے نکلا۔ فاطمہ، میں آفس جا رہا ہوں،
شام تک افطاری کا سامان لے آؤں گا۔ یوسف دراصل آفس نہیں گیا، وہ شہر کی سبزی منڈی گیا۔ اس کی نوکری جا چکی تھی اور گھڑی بیچ کر جو پیسے ملے تھے وہ سحری اور تھوڑے راشن میں لگ گئے تھے۔ افطاری کے لیے اور آگے کے دنوں کے لیے اسے پیسے چاہیے تھے۔ اس نے منڈی میں آلو اور پیاز کی بھری بوریاں اٹھانے کی مزدوری شروع کر دی۔ روزے کی حالت میں جیٹھ کی چڑچڑی دھوپ اور ایک کلرک جو کبھی ایسے سخت کاموں کا عادی نہیں تھا، اس کے کندھوں پر 50 کلو کی بوری تھی۔ پسینے سے اس کا کپڑا بھیگ چکا تھا، ہونٹ پیاس سے سفید پڑ گئے تھے، پر جب بھی تھکان سے اس کے قدم لڑکھڑاتے اسے علی کا مسکراتا ہوا چہرہ یاد آ جاتا۔ میرے بیٹے کا پہلا روزہ ہے، اللہ مجھے ہمت دے۔ وہ خود سے بڑھتا اور ایک اور بوری اٹھا لیتا۔ ادھر گھر میں دوپہر کے 3 بج چکے تھے۔ علی اور اس کی امی فاطمہ نے سوچا کہ یوسف کی آفس کی الماری صاف کر دے جہاں اس کے ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں۔ الماری صاف کرتے ہوئے فاطمہ کو ایک لیٹر ملا۔ وہ لیٹر ٹرمینیشن لیٹر تھا جو پچھلے ہفتے یوسف کی کمپنی نے دیا تھا۔ فاطمہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ علی کے ابو کی نوکری ختم ہو چکی ہے۔ علی جو وہیں کھڑا تھا اس نے لیٹر پڑھا۔ علی چھوٹا ضرور تھا پر حالات سمجھتا تھا۔ امی، اگر ابو کی نوکری جا چکی ہے تو وہ صبح سے کہاں گئے ہیں؟ اور کل رات یہ اتنا سارا سامان کہاں سے لایا؟ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تبھی علی کی نظر یوسف کے بستر کے پاس پڑی ایک رسید پر پڑی جو اس گھڑی والے کی تھی۔ راز کھل چکا تھا۔ ایک باپ نے اپنی نوکری چھوٹنے کا غم چھپایا، اپنی سب سے قیمتی نشانی بیچ دی تاکہ اس کے گھر میں رمضان کی خوشیاں باقی رہیں۔ علی اپنے کمرے میں بھاگا۔ اس نے اپنی چھوٹی سی گلک یعنی پگی بینک اٹھائی جس میں وہ پورے سال سے اپنے کھلونوں اور عید کے لیے پیسے جمع کر رہا تھا۔ اس نے امی کو بنا بتائے چپکے سے وہ گلک توڑی۔ اس میں تقریباً 2000 روپے تھے۔ علی نے وہ پیسے اپنی جیب میں رکھے۔ مغرب کی اذان میں صرف 20 منٹ باقی تھے۔ دسترخوان پر پانیاں، کھجور اور تھوڑے بہت پھل سجے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ یوسف گھر داخل ہوا۔ یوسف کا چہرہ دھوپ اور تھکان سے بالکل اتر چکا تھا۔ اس کے کپڑوں پر مٹی لگی تھی۔ کندھے پر جہاں بوری رکھی تھی وہاں کا کپڑا پھٹ چکا تھا اور خون کا ہلکا سا نشان تھا۔ اس نے جھوٹی مسکراہٹ بناتے ہوئے کہا، فاطمہ، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی اس لیے مٹی لگ گئی۔ یہ لو افطاری کا سامان۔ فاطمہ جو سب کچھ جان چکی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بنا کچھ کہے کچن میں چلی گئی تاکہ یوسف اس کے آنسو نہ دیکھ سکے۔ علی اپنے ابو کے پاس آیا۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے ابو کے میلے اور زخمی ہاتھوں کو پکڑا۔ ابو، آپ کا روزہ کیسا رہا؟ علی نے معصومیت سے پوچھا۔ یوسف نے زور سے مسکرانے کی کوشش کی۔ بہت اچھا میرے بیٹے، تمہارا کیسا رہا؟ علی نے اپنی جیب سے وہ ٹوٹی ہوئی گلک کے سارے پیسے نکالے اور اپنے ابو کی مٹھی میں رکھ دیے۔ یوسف حیران رہ گیا۔ علی، یہ کیا ہے بیٹا؟ علی کی آنکھوں سے موتی جیسے آنسو گرنے لگے۔ ابو، مجھے آپ کا راز پتہ چل گیا ہے۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ آفس نہیں گئے تھے۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ نے دادو کی گھڑی بیچ دی تاکہ میں سحری کر سکوں۔ ابو، میں ابھی چھوٹا ضرور ہوں پر میں جانتا ہوں کہ آپ نے آج میرے لیے دھوپ میں مزدوری کی ہے۔ یوسف کے پیر تلے زمین نکل گئی۔ ایک باپ کا بھرم ٹوٹ گیا۔ اس نے علی کو دیکھا اور پھر اس کی اپنی آنکھوں سے آنسو کا وہ طوفان نکلا جو وہ کئی دنوں سے اندر روکے بیٹھا تھا۔ یوسف نے اپنے 10 سال کے بیٹے کو اس کے پہلے روزے کے دن اپنے سینے سے لگا لیا۔ باپ اور بیٹے کی سسکیوں سے پورا گھر گونج اٹھا۔ فاطمہ بھی باہر آ گئی اور ان دونوں کے پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ علی نے اپنے ابو کے آنسو صاف کیے اور بولا، ابو، اللہ کہتے ہیں نا کہ رمضان میں مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ آج میرا پہلا روزہ ہے۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ میرے ابو کو دنیا کی ساری خوشیاں مل جائیں۔ آپ رونا بند کریں ابو، ورنہ میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور پھر علی نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا لیے۔ آنکھوں میں معصومیت تھی لیکن الفاظ میں عجیب سی گہرائی۔ یا اللہ، آج میرا پہلا روزہ ہے۔ میں چھوٹا ہوں، مجھے زیادہ دعا کرنی نہیں آتی، لیکن تو دل کی بات بھی سن لیتا ہے نا۔ یا اللہ، میرے ابو کو کبھی اداس مت کرنا،
ان کے چہرے پر جو آنسو ہیں ان کو مسکراہٹ میں بدل دے، ان کی تھکان کو آرام دے دے، ان کی پریشانی کو آسانی بنا دے۔ یا رب، اگر گھر میں رزق کم ہے تو اپنے خزانے سے دے دے، اگر ابو کا دل ٹوٹ گیا ہے تو اپنی رحمت سے جوڑ دے، اگر ان کی نیند چلی گئی ہے تو ان کو سکون والی نیند عطا فرما۔ یا اللہ، مجھے بھوک لگے تو چلے گا، لیکن میرے ابو کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، ان کی عزت ہمیشہ محفوظ رکھنا۔ اور یا اللہ، اگر میری کوئی بھی چھوٹی سی نیکی تجھے پسند آئے تو اس کا سب سے بڑا انعام میرے ابو کو دے دینا، میرے روزے کا ثواب ان کی زندگی کی ہر تکلیف مٹا دے، آمین۔ اتنا کہہ کر علی نے آنکھیں کھول دی۔ تبھی اچانک یوسف کا موبائل فون بجا۔ یوسف نے آنسو صاف کرتے ہوئے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے ایک آواز آئی، السلام علیکم یوسف صاحب، میں ABC انٹرپرائز کے HR ڈپارٹمنٹ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ نے کچھ دن پہلے انٹرویو دیا تھا، ہمیں آپ کا پروفائل بہت پسند آیا ہے۔ کیا آپ کل سے ہماری کمپنی ایز اے مینیجر جوائن کر سکتے ہیں؟ آپ کی سیلری پہلی والی کمپنی سے 2 گنی یعنی ڈبل ہوگی۔ یوسف کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس نے اپنی بیوی اور بیٹے کو دیکھا اور سجدے میں گر گیا۔ سجدے میں گرتے ہی اس کی زبان سے نکلا، الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اذان کی آواز فضا میں گونج اٹھی۔ علی نے اپنے ہاتھ سے کھجور اٹھائی اور اپنے ابو کے منہ میں رکھی۔ روزہ کھولیے ابو۔ یوسف نے روزہ کھولا۔ اس کے دل میں ایک سکون تھا۔ آج رمضان کے پہلے روزے نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ضرور ہے، لیکن ان کی قربانی، ان کی نیت اور ایک معصوم بچے کی سچی دعا کو کبھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ وہ راز جو ایک باپ نے چھپایا تھا اور وہ راز جو ایک بیٹے نے جانا تھا، ان دونوں رازوں کے ملنے پر آسمان والے نے اپنی رحمت کے تمام دروازے کھول دیے تھے۔ رمضان صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، رمضان قربانی، احساس اور اللہ پر اس مکمل بھروسے کا نام ہے جو اندھیروں میں بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے ابو سے محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ایسی سچی کہانیوں کے لیے سبسکرائب ضرور کریں۔